آج 12 تاریخ ہے۔ ہر طرف ایک شور صلی اللہ ہے، ہر طرف صلی اللہ کے نعرے اور نغمے گونج رہے ہیں، ہر طرف سے مرحبا اور صلی اللہ، مرحبا اور صلی اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی تاریخ میں وہ کوئی بھی تاریخ ہو، میں آگے چل کے بات کروں گا اس پہ، اس تاریخ میں دنیا کے آخری نبی جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمانوں پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور آج بھی زندہ موجود ہیں اور پھر واپس بھی آئیں گے۔ اور جو سنت لوگوں موجود ہوں گے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رحمت کر کے انتقال کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں دفن ہوں گے۔ اب زندہ گئے ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور پھر واپس بھی آئیں گے۔ جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، یسوع مسیح صلیب پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے۔ یہ ان کا عقیدہ قرآن سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے، احادیث پیغمبر سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے اور پوری امت کے اجماع سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان سے پہلے کتاب تھی، اس کتاب کا نام ہے تورات۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، اللہ ان کو نبی بنائیں گے، یہ تورات کی بشارت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور 33 سال کی عمر میں نبی بنے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے جب اس کی عمر 40 سال ہوئی تو اعلان نبوت فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن کی عمر 33 سال تھی تو انہوں نے اعلان نبوت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، اللہ نے ان سے اس وقت کے یہود کے خلاف کام لیا۔ یہودیوں سے کہا گیا، اب تمہاری جس کتاب کو، جس شریعت کو تم فالو کرتے ہو، مانتے ہو، اس کی تعلیمات منسوخ ہو گئی، اب تعلیمات عیسوی چلے گی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا فرمائی، مقام بیت اللحم فلسطین کے قریب اور بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے جو آج یہود کے قبضے میں ہے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو فتح کیا، اس میں توسیعات کی، تو اس مسجد کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کو مقام بیت اللحم کہتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، وہیں پہ اللہ نے کتاب دی بعد میں۔ جب اللہ نے کتاب دی انجیل، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، مجھ سے پہلے تورات ہے، اس تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، کتاب پر حق ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی، اپنے سے پہلی کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا،
بعد ایک آنے والے نبی کی میں بشارت دیتا ہوں، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس بات کو مانا، لیکن زمانہ گزرتا چلا گیا، عیسائیوں کی تعلیمات جب مٹنے لگی، انہوں نے اس پیشین گوئی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے اس کو مٹا دیا۔ چونکہ آپ کو بات سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گی، وگرنہ میں اس بات پر 11 دلیلیں پیش کرتا کہ عیسائیوں نے اس بات کو مٹانا چاہا۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا، وہاں پہ احمد کا معنی لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہلوایا من بعد اسمہ محمد، من بعد اسمہ احمد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد نام کا جو لفظ محمد ہے، بعض علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لفظ محمد نام کا کوئی شخص نہیں تھا، لفظ احمد نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ پوری عرب کی دنیا لفظ احمد کو نہیں جانتی تھی۔ محمد نامی پوری تاریخ کھنگالے تو چند لوگ نظر آئے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ سے آخر نبی کی بشارت دلوانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نام کا انتخاب کیا جس کو یہ نہ جانتے ہوں، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے تو کسی اور کا نام بھی محمد تھا، اٹھ کر کہہ دیتے کہ پیشین گوئی میرے بارے میں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا۔ چونکہ انجیل جو کتاب تھی یہ عبرانی زبان میں تھی، یہ زبان میں عبرانی زبان میں تھی، تو عبرانی زبان میں احمد کا معنی، احمد کا لفظ لکھا ہوا تھا فارقلیت، لفظ لکھا ہوا تھا فارقلیت۔ اس فارقلیت کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، عربی میں بدلیں تو معنی احمد بنتا ہے۔ اس وقت کے عیسائیوں نے اس کو لفظ کو بدلنا چاہا، آج تک کوشش کی گئی، لیکن اللہ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کو جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز کی حفاظت کی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، ان نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر دنیا سے چلے گئے اور زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ بعد میں عیسائیوں نے کتابوں کو بدل دیا، انجیل کی صورت کو بدل دیا، اور پھر پونے 600 سال تک، پونے 600 سال تک کتاب کا نام رحمت للعالمین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299، لکھنے والے قاضی سید سلیمان منصور پوری، ہندوستان کا چوٹی کا عالم، آج سے کئی سال پہلے لکھی گئی، کہ صدیاں پہلے لکھی گئی۔ فرمایا کہ 600 سال تک زمین کی دھرتی پر کوئی نبی نہیں آیا، زمین کے حالات بگڑ گئے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ دوبارہ میں زمین کی اس آغوش کو زندہ کروں، پھر چاہا کہ زمین کے فساد کو ہٹاؤں، پھر یوں چاہا کہ جو عیسیٰ بشارت دے کر گئے تھے اس بشارت کا جو نور تھا، میرے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی کا جو نور اللہ نے پیدا کیا وہ نسلوں میں ٹرانسفر کر دیا۔ جس مادے سے محمد مصطفیٰ پیدا ہونے تھے وہ نسلوں کے اندر مادہ آ چکا تھا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور مادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں جن کا نام عمر اور عمر ہے اور نام مشہور وہ ہاشم کے نام سے ہے، ان کی یہ جو پیشانی تھی، اس پیشانی کے اندر یہ نبوت کا نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضرت نبی پاک جو کہ پردادے کی پشت میں تھے، اس وقت کے عیسائی دیکھتے تو حضرت ہاشم کو، یہ نبی کے پردادا ہیں، ان کو سجدے کرتے اور وہ سمجھتے تھے اس کی پیشانی سے چمکنے والا نور یہ نور محمدی ہے۔ آپ میری بات سمجھ لیں، عیسیٰ جس کی بشارت دے کر گئے تھے وہ بشارت کا نور اس وقت کے جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پردادا جن کا اصل نام ہے عمر یا عمر اور ان کو ہاشم لوگ کہتے تھے، وجہ یہ ہاشم کہنے کی کہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ مکہ میں چونکہ نبی کے پردادا مکہ کے رہائشی تھے،
مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگوں کو جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم نے روٹیوں کو توڑا اور بھئی اونٹ ذبح کیے، بڑی بڑی دیگیں بنوائی، ان میں شوربہ کیا، شوربہ کر کے روٹیاں بنوا کر توڑ کر کے ان میں شہید بنائی، اور بنا کر کے سارے حاجیوں کو اور پورے مکہ کے لوگوں کو کھلایا۔ روٹی کو توڑنا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا عربی میں حشم کہلاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہاشم ہے، روٹیاں توڑ کر کھلانے والا ہے، اس لیے ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام عمر یا عمر ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اس نور کو جو حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکتا، وقت کا جو اس وقت سپر پاور طاقت تھی کیسے و کسرا، انہوں نے بھی سنا کہ مکہ کی سوسائٹی میں ایک درویش اور مرد قلندر رہتا ہے جس کی سخاوت حد سے زیادہ ہے، جس کی فیاضی حد سے زیادہ ہے، جس کا جود و سخا حد سے زیادہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کا حسن و جمال ساری دنیا سے منفرد ہے، اس کی نام کی اٹھان سب سے علیحدہ ہے، اس کی قد و قامت سب سے علیحدہ ہے، اس کا خد و خال سب سے علیحدہ ہے، اس کا جنت و طرز زندگی سب سے علیحدہ ہے۔ اس وقت کے لوگ بتوں کے پجاری، لیکن ہاشم پجاری نہیں تھے۔ اس وقت کے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز، لیکن ہاشم سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت کے لوگ شرابی، لیکن ہاشم شرابی نہیں تھے۔ اس وقت کے لوگ زانی، لیکن ہاشم زانی نہیں تھے۔ یہ میرے نبی کا پردادا ہے۔ اس وقت کے سپر پاور طاقت کیسے کسرا نے خط لکھا حضرت ہاشم کے نام کہ میری بیٹی جسے شہزادی کہتے ہیں، حسن کی ملکہ ہے، میں چاہتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس کی پیشانی سے عیسائی کتابوں میں دیکھتے تھے، انجیل اور تورات میں یہودی دیکھتے کہ یہ نور محمدی ہے اور آخری نبی کا نور ہے۔ ہر ایک چاہتا کہ یہ نور ہمارے خاندان میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اپنی اپنی بیٹیاں پیش کرتے، جی نکاح کر لو، جی نکاح کر لو۔ وقت کی سپر پاور طاقت نے بھی اپنی ملکہ بیٹی کا نکاح اور رشتہ پیش کیا حضرت ہاشم کو، لیکن حضرت ہاشم نے رد کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے، کتابیں بتا رہی تھی، آسمان کے تیور بتا رہے تھے، آسمان کے سلمہ ستارے بتا رہے تھے، اور زمین کے تیور اور محور بتا رہے تھے آخری نبی کے زمانہ قریب ہو گیا ہے، اب آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے، اس کی علامتوں کا ظہور ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ اس کی جو پیشانی میں نور چمکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں آ جائے، لیکن حضرت ہاشم نے انکار کر دیا۔ ملکہ حسن تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت ہاشم نبی پاک علیہ السلام کے پردادا، انہوں نے 2 سفر کرتے تھے سال میں۔ ایک مرتبہ یمن کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، دوسرا سفر شام کا کرتے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے کما کر لاتے اور آ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے، وہاں سے پیسہ لاتے آ کر حاجیوں پہ بانٹ دیتے، ستو پلاتے، شہد کا پانی بانٹتے، حاجیوں کو پلاتے تھے۔ حضرت ہاشم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی، حضرت ہاشم نے سفر کیا، تجارت کے لیے نکلے، مکہ سے گزرے اور مکہ سے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ کی سرزمین، مدینہ سے گزر کے فلسطین جانا تھا۔ جب حضرت ہاشم مکہ سے مدینہ پہنچے اور اپنے قافلے کو روکا، کچھ چیزوں کی خرید و فروخت مدینہ کے بازار میں، اس وقت لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ آپ جتنی توجہ سے بیٹھیں گے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ اس زمانے میں لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے، مدینہ نہیں کہتے تھے۔ وہاں پہ ٹھہرے، قافلے کو روک دیا گیا، خود مدینہ کے بازار میں گئے۔ کون؟ حضرت ہاشم۔ یہ ہے کون؟ نبی کا پردادا۔ مدینہ کے بازار میں گئے، جب مدینہ کے بازار میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ مدینہ کے بازار میں ایک عورت نظر آئی، جو عورت وقت کی انتہائی عقل مند اور دانشور عورت ہے۔ حضرت ہاشم نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، نکاح ہوا تھا، 2 بیٹے ہیں، لیکن طلاق ہو گئی۔ حضرت ہاشم نے رکا لکھا اور اس عورت کو پیش کیا۔ اس عورت کا نام ہے سلمہ۔ کیا نام ہے؟
یہ میرے نبی کی پردازی بننے والی ہے۔ اس عورت کو پیش کیا، میں مکہ کا سردار ہاشم نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے رضامند ہیں؟ ہاشم کے پاس پیسے اتنے تھے، اگر وہ چاہتے تو کسی بھی عورت کو اپنے بستر پہ لا سکتے تھے۔ لیکن میں یہاں بات کہوں گا، یاد رکھنا، میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ تو میرے باپ دادا میں، نہ میری دادیوں میں، نہ میری نانیوں میں حضرت آدم تک چلے جائے کوئی زانی نہیں ہے۔ حضرت آدم تک کوئی زانی نہیں ہے، چونکہ میرے نبی نے اس نسل سے آنا تھا، چونکہ میرے محمد نے اس نبی سے، اس نسل سے آنا تھا۔ اللہ نے نسل کی حفاظت کی ہے۔ اس وقت زنا عام تھا، شراب خوری عام تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نسل میں لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی بھی زانی نہیں تھا، سارے پاک دامن ہیں۔ حضرت ہاشم چاہتے تو کوئی اور عورت کو بستر پہ لا سکتے تھے، لیکن نہیں لائے۔ نکاح کا پیغام دیا ہے تاکہ اس نکاح کے ذریعے سے خیر و برکتیں وجود میں۔ اول عورت نے انکار کیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھا کہ بھئی یہ شریف خاندان کے اور بیت اللہ کے متولی لوگ ہیں، بیت اللہ کا مجاور ہے، ساری دنیا اس کی سرداری کو سلام کرتی ہے۔ آج اگر مجھ سے نکاح کی پیشکش ہو گئی ہے، میں کیوں رد کروں؟ اس عورت نے قبول کر لیا۔ حضرت ہاشم کے خطبہ نکاح کو مدینہ کی سرزمین پر حضرت ہاشم کا نکاح ہو گیا، اور اس وقت کا دور تھا کہ 3 دن ٹھہرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اگلے دن ولیمہ کیا، اس وقت بھی ولیمے ہوا کرتے تھے، اس میں قافلے والوں کو بلایا اور اس عورت کے خاندان کو بلایا۔ اس خاندان کا نام ہے خزرج، اس خزرج کے سرداروں کو بلایا، ولیمے کی دعوت کھلا دی۔ 3 دن وہاں ٹھہرے، پھر سفر پہ چلے گئے، فلسطین پہنچے اور جا کر کے طبیعت خراب ہوئی۔ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے غزہ، ایک شہر ہے اس کا نام ہے غزہ۔ وہاں جا کر کے ہاشم انتقال کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں نے دفن کر دیا۔ یہاں ٹھہرے تھے، اللہ نے برکت ڈال دی، اس عورت کو حمل ٹھہر گیا جس کا نام ہے سلمہ، اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ قبیلہ قافلہ واپس چلا گیا تجارت کر کے۔ لوگوں نے پوچھا سردار کہاں؟ بتایا انتقال کر گئے ہیں، اور بتایا کہ وہاں نکاح ہوا تھا۔ سال گزرنے کے بعد اس عورت سے نکاح کیا تھا، اس عورت کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس عورت کو ایک اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ میرے نبی کا دادا پیدا ہوا ہے، یہ دادا پیدا ہوا ہے، ایک بیٹا دیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بال سفید تھے، ماں نے دیکھا اس کے بال سفید ہیں، ماں نے بیٹے کے لیے نام تجویز کیا شیبۃ الحمد، شیبہ عربی میں کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ بچہ پیدا ہوتے بوڑھا ہو گیا، اس کے سر میں بال سفید تھے، وقت گزرتا چلا گیا، بچہ جوان ہو گیا۔ حضرت ہاشم کے باقی بھائی مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے باشندے مکہ میں رہتے تھے۔ پھر پتہ چلا جی آپ کے بھائی نے نکاح مدینہ میں کیا، وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جا کر کے بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے مطلب، کیا نام ہے؟ مطلب، مکہ سے مدینہ میں آئے اور پوچھا قبیلہ بنو خزرج کہاں ہے؟ بتایا گیا یہ قبیلہ ہے۔ فرمایا سلمہ نامی عورت کا گھر کہاں ہے؟ بتایا گیا یہ گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی، پوچھا جی کون ہے؟ بتایا کہ وہ ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب، مکہ کا متولی، کعبہ کا متولی، کعبہ کا مجاور، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کو لینے آیا ہوں۔ سلمہ نامی عورت نے، نبی کی پردادی نے، نبی کے دادا کو، اسی نسل سے پیدا ہونے والے اس کو بخیر و عافیت پاپا کو دنیا سے چلے گئے، چچا کے حوالے کیا، آپ کی امانت ہے، تم مکہ کے متولی ہو سکتا ہے اللہ اس کا بھی مقدر اچھے کر دے، یہ بھی کل کو بیت اللہ کا متولی، کعبہ کا متولی بن جائے، ساری دنیا اس کو یاد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو، اپنے دیور اور اپنے جو ہے وہ چچا کے حوالے کیا، جاؤ لے جاؤ تمہاری امانت ہے۔ مطلب نے بیٹے کو اونٹ کے پیچھے بٹھایا، 450 کلومیٹر کا سفر مکہ سے مدینہ سے مکہ کا کیا، بیٹے کو لے کر، بھتیجے کو لے کر جب مکہ میں پہنچے، پیچھے بیٹھا ہوا تھا بیٹا اور اس کے اوپر یتیمی کے آثار تھے، یتیمی ٹپک رہی تھی، باپ موجود نہیں تھا، ماں کے حالات کمزور تھے، ماں کے حالات
انتہائی کمزور، کھانے پینے کے کچھ اچھے انتظامات نہیں تھے، بچے کے اوپر یتیمی کے آثار۔ مطلب لے کر بچے کو مکہ میں پہنچے۔ جب مکہ میں پہنچے لوگوں نے پوچھا یا عبد المطلب من ھذا، یا مطلب من ھذا، یہ تمہارے پیچھے جو بیٹھنے والا بچہ ہے یہ کون ہے؟ عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھتیجا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہا، بچے کی حالت انتہائی خراب ہے، لوگ تانا دیں گے، کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر میں لے گئے، جا کر کے نہلایا دھلایا، اچھا جوڑا سلوا کر کے پہنایا، بیت اللہ میں لائے، سارے مکہ کے سرداروں کو بلایا، پھر فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کا نام تھا شیبہ تھا، اور نام کے نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ ان کو خود اتنا نام یہ پسند آیا، میرے چچا نے مجھے پالا ہے، میں اپنے نام سے چچا کا نام ہٹانا نہیں چاہتا، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ اصل نام کو بھول گئے، اسی نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ مطلب بھی انتقال کر گئے، کرتے سارے لوگ چلے گئے۔ یہ بچہ جوان ہوا، جو باپ میں صفات تھی وہی بیٹے میں پیدا ہوئی۔ باپ اگر سخی تھا تو بیٹا باپ سے ایک قدم آگے چلا، باپ اگر حسن و جمال کا مالک تھا بیٹا ایک قدم زیادہ حسین تھا۔ باپ کی سخاوت زمین تک تھی، بیٹے کی سخاوت آسمانوں تک چلی گئی۔ سارے مکہ کے لوگ مطلب کو کہتے تھے مطعم طیر السماء، ارے یہ تو وہ انسان ہے جو تو انسانوں کو نہیں فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلاتا ہے۔ سخاوت اتنی تھی، اور نبی کے خاندان میں یہ سخاوت اللہ نے ازل سے رکھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی سید موجود ہے اس کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے، وہ صدی ہوتا ہے۔ مطلب بڑے ہو گئے، عبد المطلب کعبہ کے متولی بن گئے، سارے لوگ چلے گئے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ بڑے تو سرداری اور کعبہ کی چابی ان کو دے دی گئی، اور مطلب بڑے ہو گئے۔ ایک دن کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر سوئے ہوئے، رات کو فرشتہ آیا، ایک فرشتے نے پیر سے ہلا کر عبد المطلب سے ایک بات کہی، یا عبد المطلب اکبر البرہ، اس برہ کو کھودو۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، اور خواب میں فرشتے سے پوچھا مل برہ، برہ جسے کہتے ہیں۔ فرشتے سے سوال کیا، فرشتے نے سوال کا جواب نہیں دیا، واپس چلے گئے۔ یہ بات یہاں تک ایک اور بات سمجھنا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنے بیٹے دیے تھے؟ دو، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ اسحاق 13 سال چھوٹے تھے اسماعیل سے۔ حضرت اسماعیل اور مائی ہاجرہ جب مکہ میں رہتے تھے، پیروں سے زمزم نکلا، اور اس وقت دنیا میں قحط آیا، یمن میں قحط پڑ گیا۔ یمن سے ایک قافلہ اور ایک قبیلہ اٹھ کے آیا، اس قبیلے کا نام ہے جرہم۔ کیا نام ہے؟ جرہم، بنی جرہم۔ بات توجہ ہونا، انشاءاللہ میں آپ کو پیغمبر کی ولادت پہ لا کے روکوں گا۔ قبیلہ بنو جرہم مکہ میں آیا، انہوں نے دیکھا جی پانی ہے، اور یہاں پانی پر ایک عورت اور ایک خاتون اور ایک جو بچے کا قبضہ ہے۔ قبیلے والے پاس آئے، مائی ہاجرہ سے اجازت مانگی، اگر اجازت ہو ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں۔ مائی ہاجرہ نے فرمایا ٹھہر تو جاؤ، لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل، مائی ہاجرہ انتقال کر گئی، حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، نکاح اسی خاندان میں ہوا، قبیلہ بنو جرہم میں نکاح ہوا۔ 130 سال کی عمر میں انتقال کر کے اللہ نے 12 بیٹے دیے۔ کس کو؟ حضرت اسماعیل کو۔ کتنے بیٹے دیے؟ 12۔ بڑے بیٹے کا نام قیدار ہے، باپ کی وصیت تھی اسماعیل کی، میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد اس کعبہ کا متولی میرا بیٹا قیدار بنے گا۔ بڑا بیٹا قیدار متولی بن گیا۔ حضرت اسماعیل کی 37 پشتیں گزر گئی۔ کتنی؟ 37 پیڑھیاں اور پشتیں گزر گئی، 37 نسلیں گزر گئی۔ 37 نسلوں کے بعد حضرت اسماعیل اور جو اسماعیل کا سسرالی خاندان ہے، کیا نام تھا اس کا؟ جرہم، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اور 37 پیڑھیوں کے بعد، 37 نسلیں گزر جانے کے بعد، اور جو حضرت اسماعیل کا جو سسرالی خاندان ہے بنو جرہم، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ بنو جرہم کے لوگ زیادہ تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کم تھی، انہوں نے غلبہ پا کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ سے نکال دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ سے نکال دیا، مکہ سے باہر چلی گئی، اور
اور یہ سارے کے سارے بیت اللہ کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ جو بنو جہنم کے حاکم اور بڑے لوگ تھے اس وقت جو سردار بنے وہ جاہل تھے، انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ پھر جتنے مکہ کے آس پاس گرد و نواح میں عرب بستے تھے سب نے اتفاقی فیصلہ کیا ان کو نکالو۔ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ پہ آئے اور ان سب کو باہر نکالا بنو جہنم کو، اور دوبارہ بیت اللہ کو لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حوالے کر دیا۔ جب یہ قبیلہ بنو جہنم بیت اللہ سے گیا، مکہ سے گیا، انہوں نے کعبہ کے غلاف اتارے اور کعبہ کے اندر جتنی مبارک چیزیں رکھی ہوئی تھی ان سب کو اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت اسماعیل کے پیروں سے جو زمزم نکلا تھا اس میں رکھ کر کے دفن کر دیا اور زمزم کو مٹا دیا۔ میرے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو بند کر دیا، لیپ کر دیا، لینڈر ڈال دیا اور زمزم کا نام و نشان مٹا دیا۔ لوگ چلے گئے۔ اب عبد المطلب، میں نے آپ کو یہاں لانا تھا، عبد المطلب خواب میں بیت اللہ میں سو رہے ہیں، فرشتہ کہہ رہا ہے آ کر یا عبد المطلب اخبر البرہ تھا، اس برہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا خواب میں مل برہ کیا؟ فرشتے نے جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ دوسرے دن پھر فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کہا یا عبد المطلب اخبر المظلومہ، اس مظلومہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے پھر پوچھا من مظلومہ، فرشتے نے جواب نہیں دیا، پھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر فرشتہ آیا، یہ بیت اللہ میں سو رہے تھے، فرشتے نے آ کر کہا یا عبد المطلب اخبر الطیبہ، اس طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے پھر سوال کیا مت طیبہ، فرشتے نے جواب نہیں دیا، پھر چلا گیا۔ چوتھے دن پھر آیا اور آ کر کہا یا عبد المطلب اخبر زمزمہ، اس زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا ماء زمزم، زمزم کسے کہتے ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا سقیق العجیج الاعظم، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی نکلے گا پوری دنیا کو سیراب کرے گا، پوری دنیا کے حاجیوں کو پانی جائے گا، سب کو پانی۔ صبح اٹھے، اس وقت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا، بیٹے کو جو ہے نا وہ تامیہ اٹھایا اور خود ہاتھ میں پھاوڑا اور کسی لی، فرمایا کہ بیٹا چلو ایک جگہ کو کھودنا ہے، اور جتنے بھی قریش تھے ان سے مشورہ کیا۔ مجھے کوئی خواب میں آ کر کہتا ہے یہ جگہ کھودو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سارے قریشیوں نے کہا، سارے سرداروں نے مخالفت کی، لیکن یہ محترم جگہ ہے اس کو نہیں کھود سکتے۔ عبد المطلب نے کہا مجھے 4 مرتبہ جگہ کر خواب میں فرشتہ کہہ رہا ہے میں کھودوں گا۔ کھودنے لگے، لوگوں نے مخالفت کر دی، بالآخر میں تفصیلات کو چھوڑتا جا رہا ہوں، کھود دی گئی جگہ کو۔ کھودتے جا رہے تھے، بابا کھودتا تھا، بیٹا اٹھا کر مٹی باہر پھینکتا تھا۔ جب کھودتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں زمزم کی وہ سلیں نکلی، جہاں زمزم نیچے سے نکل آیا، حضرت عبد المطلب کا پھر دماغ میں آیا، پھر فوراً کھا آدھا دعا اسماعیل، نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، آدھا دعا اسماعیل، ارے یہ تو اسماعیل کی بیڑیوں سے نکلنے والا زمزم ہے، یہ تو وہ جگہ ہے۔ کھولا تو پانی ابل آیا، پانی کو حاجیوں کے لیے جائز قرار دے دیا۔ جب کھود رہے تھے عبد المطلب نے ایک مبارک کام کیا، مبارک کام کے بعد جب اللہ سے مانگا جائے اللہ رد نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنا کر کے اللہ سے عبادت کر کے پھر مانگا حضرت محمد مصطفیٰ کو، اللہ نے عطا کر دیا۔ ایاک نعبد، پہلے عبادت کرو پھر مدد مانگو۔ حضرت عبد المطلب نے پھر کھودنے کے بعد کہا اے اللہ مبارک کام کیا ہے، مجھے 10 بیٹے عطا کر، ایک بیٹا تیرے نام پر میں ذبح کروں گا انشاءاللہ۔ باپ دعا کر رہا، بیٹا آمین کہہ رہا ہے۔ وہ کھد گیا، زمزم نکل آیا، ساری دنیا کی حاجی سیراب ہو رہے، آج تک زمزم کو پیا جا رہا ہے۔ پھر دیکھا عبد المطلب کو اللہ نے 12 بیٹے مانگے، 10 تھے، اللہ نے 12 دی، اور 6 بیٹیاں دی، 12 بیٹے۔ گویا میرے نبی کے چچا اور تائے 12 تھے، 6 پھوپھیاں تھی، 6 پھوپھیاں تھی اور 12 جو وہ چچے اور تایا تھے۔ جب 10 بیٹے مل گئے، 12 مل گئے، عبد المطلب ہمیشہ کعبہ میں رہا کرتے تھے، بیت اللہ کی قریب اپنی زندگی گزارتے تھے، خواب میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر فرشتے نے آ کر جگایا اور فرمایا یا عبد المطلب اوف بنظرک لرب ھذا البیت، آپ نے نظر مانی تھی اللہ 10 بیٹے عطا کر ایک تیرے نام پر ذبح کروں گا، اللہ نے 12 دے دیے، ذبح کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب صبح اٹھے، اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹوں کو بلایا کعبہ کے قریب اور فرمایا کہ بچوں
میں تمہارا باپ ہوں، میں نے نظر مانی تھی، تم نہیں تھے دنیا میں، تب میں نے نظر مانی تھی، اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر، اللہ نے کرم کیا مجھے 12 دیے ہیں، اب میں اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ان بیٹوں کا جواب یہ تھا، یا ابت فعل ما تؤمر، ما شئت، ابا جی جو آپ کرنا چاہیں کر دیں، ہم میں سے ہر ایک آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایسی بھی اولادیں تھیں۔ آج تو گالیاں بکتے، آج تو بابا کو جو ہے نا جو بات پیر کے بابا کو کام کہتے تو جو ہے نا منہ چڑھ جایا کرتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہ قرب قیامت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب قرب قیامت ہوگا، اقصا اباہ، بابا کو دیکھ کر لوگ راہیں بدل جائیں گے، ادنا صدیقہ، دوستوں کے لیے باہیں کھول جائیں گے، اور میرا یاد آیا، اور میرا دوست آیا، اور میرا جگری یار ہے، لگوٹیا یار ہے، اقصا اباہ، بابا کو دھکے دیں گے، ادنا صدیقہ، دوستوں سے گلے ملیں گے، بابا کو دھکے دیں گے، بابا کے لیے پاکستان مسلم اسٹیٹ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس بنانے پڑ جائیں گے۔ یہ قرب قیامت ہے۔ محترم بزرگوں، جن کے پاس یہ دولت موجود ہے اس کی قدر کی جائے۔ اتعمروا، ماں کی نافرمانی ہوگی، اطاعت رجل امرأة، بیوی کو سلامیاں ہوگی، ماں کو دھکے ہوں گے۔ یہ قرب قیامت ہے۔ ادنا، ایک جگہ پہ میرے پیغمبر نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قرب قیامت یہ ہے کہ ماں خادمہ بن جائے گی، اولاد مخدوم بن جائے گی۔ ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں اولاد کی خدمت کرے گی، دوسروں کے جھاڑو کپڑے دے کے، دوسروں کے گھروں کے برتن دھو، جو ہے وہ ماں جمان سے اولاد کو پالے گی، اولاد اپنے پیسہ اللہ تلے میں اڑائے گا، کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میری ماں کو بھی ضرورت ہے۔ ماں بیوی کو سلامیاں ہوگی، بیوی کے لیے تو کارڈ نہیں کرائے گا، بیوی کے نام پہ تو پورا کارڈ دے دیا جائے گا، جتنے چاہو ATM کارڈ سے نکال سکتے ہو، اور اگر جو ہے وہ ماں نہ ملے تو ماں کے لیے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ قرب قیامت ہوگا بابا، یہ قرب قیامت ہے۔ تو 10 بیٹے تھے، 12 بیٹے، 12 بیٹوں نے کہا کہ ابا جس کو چاہے ہم ذبح کر دیں۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دنیا کی، آج کی تاریخ اٹھاؤ، لکھا ہوا سینکڑوں کتابوں کے حوالے۔ فرمایا ابا جس کو آپ ذبح کرنا چاہیں آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ابا نے دیکھا یہ حارث ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، میں کس کو ذبح کروں؟ ہر ایک اچھا لگتا ہے، سب میں چھوٹا عبداللہ ہے۔ فرمایا 10 بیٹوں 12 کے نام پہ قرآن ڈال دو، جس کے نام پہ قرآن نکلا ہے ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ حضرت قرآن ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ چاند چل کے میرے نبی کے ابا بننے والے قرآن کے نام پر نکلا ہے، جو آئندہ چل کے میرے نبی کے ابا بنیں گے۔ قرآن نکلایا، قرآن اٹھایا گیا، کھولا گیا، عبداللہ کا نام نکلایا۔ حضرت عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، جو اللہ سے وعدہ کر جاؤں اس میں بے وفائی نہیں کر سکتا، اگر عبداللہ کے نام پر نکلا ہے تو میں ذبح کروں گا۔ ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں عبداللہ ہے۔ جہاں آج اپنے جانور ذبح کرتے تھے، لے گئے صفا مروا کے قریب کہ بیٹے کو میں نے ذبح کرنا ہے۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، وہ بھی میرے نبی کا جو ہے وہ نسل میں جد امجد بنتا ہے، آج میرے نبی کا ابا بھی ذبح ہو رہا ہے۔ بہنوں نے دیکھا اور چیخیں ماری، 6 پھوپھیاں تھیں، 6 بہنیں تھیں، چیخیں مار کے کہنے لگی کہ ابا کیا ظلم کرنے چلے؟ فرمایا بیٹی جو اللہ سے وعدے کر جائے ہم پورے کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں 10 کی نظر مانگتا ہوں 10 کو ذبح کر دیتا، یہ تو ایک ہے۔ حضرت عبد المطلب بیٹے عبداللہ کو لیا اور چل دیے ذبح کرنے۔ بہنوں نے مشورہ دیا، ابا جی ایک تھوڑا سا مشورہ ہے، اگر آپ مان لے تو۔ بیٹیا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ فرمایا ابا اس زمانے میں خون کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، آپ 10 اونٹ ذبح کر دیں اور پورا ڈال دیں، اگر 10 اونٹوں کے نام پہ پورا نکلا تو ذبح کر دینا، 10 اونٹ بکرنا عبداللہ کو ذبح کر دینا، 10 اونٹوں کا پورا ڈالا پھر عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ دوسری بہن نے کہا ابا جی 10 اور کر دیں، پھر 20 پہ عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ تیسرے نے کہا ابا جی اور کرتے 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 90 اونٹوں کا تیرا ڈال دیا گیا کہ 90 ایک طرف ہے اور عبداللہ کا نام ایک طرف ہے، پھر عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ پھر کہا کسی اور نے بھی مشورہ دیا کہ حضرت سردار جی آپ ایسا کر لیجئے گا کہ ہمارے کہنے پہ 10 اور بڑھا دیں، 100 کے نام پہ آخری فائنل بات ہے، جس کے نام پہ نکلا ذبح کر دیا جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے 10 اور کر دیتے ہیں، 10 اونٹ 100 ایک طرف ہے، عبداللہ کا نام ایک طرف ہے، پورا ڈالا گیا، اٹھایا گیا، 100 کا نام نکلا ہے، 100 کا نام نکل آیا۔ سب نے کہا اللہ اکبر۔ اس زمانے میں بھی اللہ اکبر کہتے تھے اور نعرے نہیں تھے، ادھر ادھر کے سارے بنائے ہوئے، اللہ اکبر کا اس زمانے میں بھی جب بت پرستی عام تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اللہ اکبر کہا۔ 6 بہنوں نے بھائی کو اٹھایا، گھر دوڑ گئی، فرمایا ابا جی بالکل ذبح کرتے رہو۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح
کیے صفا اور مروہ کے درمیان اور 100 اونٹوں کو ذبح کر کے چھوڑائے. آسمان کے پرندے بھی کھا سکتے, زمین کے مخلوق انسان بھی کھا سکتے. 100 ذبح کر دیے. جب ہو گئے عبد المطلب کی عمر ہو گئی, ادھر سے جب 17 سال حضرت عبداللہ کی عمر ہو گئی تو سوچا کہ بیٹے کا نکاح بھی کر دوں, ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے. تو پھر سوچا میرے اس بیٹے کے لیے جس کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا ہے, جس کے ماتھے پر عجیب قسم کی کرنیں چمکتی ہیں, جس کے ماتھے سے لائٹیں نکلتی ہیں, عجیب سا حسن ہے. یہ دنیاوی حسن نہیں ہے, یہ نیچرل بیوٹی نہیں ہے, یہ جو نہ اور ہی کوئی حسن ہے, یہ قدرتی جو نہ وہ نیچرل بیوٹی ہے. پتہ نہیں یہ کیسا حسن ہے. فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں بیٹے کا نکاح کروں. بیٹے کے لیے پہلے نکاح کے خاندان کا انتخاب کیا. بیت اللہ میں نہیں, مدینہ شریف چلے. وہاں ایک قبیلہ ہے, قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ. اس زہرہ کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بہر. جو قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا وہ انتقال کر چکا تھا. اس کی بیٹی تھی آمنہ جو اپنے چچا بحیر کے گھر میں رہتی تھی. فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے اگر چاہتا ہوں تو مجھے یہ دلہن پسند ہے میرے بیٹے میں نکاح بیانے کے لیے. نکاح کے لیے عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے. اس سے جا کر بات کی حضرت آمنہ کے چچا سے, میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ تو سارے جانتے تھے کہ تو بیت اللہ کے متولی لوگ ہیں. جب راستے سے گزر رہے تھے, بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا, راستے سے گزر رہے ایک عورت, اس کا نام ہے فاطمہ بنت مرہ, جو توراۃ کی بھی عالمہ اور انجیل کی بھی عالمہ. راستے سے گزرے, اس عورت نے گزرتے ہوئے عبداللہ کو دیکھا, جا کر کے کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ ہدیے کے طور پر دیتی ہوں, مجھ سے نکاح کر لو یا اپنی خواہش پوری کر لو. حضرت عبداللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, ہم کبھی حرام کی طرف نہیں جاتے. لہذا چلے گئے, وہاں جا کر کے نکاح ہو گیا. عبد المطلب کا نکاح بھی ہوا, عبداللہ کا نکاح بھی ہوا. اس زمانے میں رواج تھا کہ 3 دن تک سسرالی خاندان میں سسرال میں رہا کرتے تھے. عبداللہ وہیں پہ رہ گئے. عبد المطلب کا نکاح ہوا, باپ بھی لمبی ہو جائے گی, باپ کا بھی نکاح ہوا, بیٹے کا بھی ہوا. وہیں پہ 3 دن ٹھہرے. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ اپنی دلہن حضرت آمنہ کو اور عبد المطلب اور اپنی بہو کو لے کر مدینہ سے مکہ میں آ گئے. جب مکہ میں آ گئے اللہ نے برکت ڈال دی, وہ نور نبوت اندر ٹرانسفر ہو گیا. وہ نور نبوت نکل کر جس کی ساری دنیا کو تلاش تھی, وہ عبداللہ کے چہرے سے نکل کر, سرخ سے نکل کر آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا. 3 دنوں کے اندر اللہ نے منتقل کر دیا, وہ ٹرانسفر ہو گیا. جب وہاں واپس آئے, مکہ میں واپس آئے, اس وقت چونکہ عرب کے لوگ 1 سال میں 2 مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے. عرب کا قافلہ مکہ سے جانے کے لیے فلسطین کے لیے تیار تھا کہ جاؤ بھی تجارت کا وقت ہو گیا. عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا باقی لوگ سارے مصروف ہیں. عبداللہ سے کہا یہ تجارت کا قافلہ جا رہا ہے, ساتھ چلے جاؤ. عبداللہ ساتھ چلے گئے. قبیلہ یہ قافلہ مدینہ سے گزر کے فلسطین اور شام پہنچا. واپسی میں جب آنے لگا تجارت ہو چکی تھی. عبداللہ انتہائی بیمار ہو گئے, بیمار ہو گئے لوگوں نے. عبداللہ نے کہا میں اب چل نہیں سکتا, زیادہ نہیں جا سکتا, میری طبیعت انتہائی خراب ہے, یہ میرا سسرال بھی ہے, میرا ننیال بھی ہے, میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں, میری صحت ٹھیک ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا, خود تم لوگ جاؤ. قافلہ والوں کو انتظار تھا کہ عبد المطلب کو بھی انتظار تھا, حضرت آمنہ کو بھی انتظار تھا کہ عبداللہ آئیں گے. اور قافلے کا باہر کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب استقبال کر رہے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے. نکارہ بچ گیا تھا کہ بھی قافلہ آ رہا ہے. سب لوگوں میں خوشی ہو گئی. حضرت آمنہ کے دل میں بھی خوشیوں کے سرتاج آ رہے ہوں گے, جن کا اتنے عرصے سے انتظام تھا. لمبا زمانہ گزر گیا, جدائیوں میں آ رہے ہوں گے. جب مکہ میں قافلہ پہنچا, پورے قافلے میں دیکھا عبداللہ ہے کوئی نہیں, نظر نہیں آیا. عبد المطلب نے پوچھا اینا ابنی, ارے میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا بیمار ہو گیا تھا, وہی مدینہ میں چھوڑ آئیں گے. حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے بھائی حارث کو کہا جاؤ میرے بیٹے کا پتہ لے کر کے آؤ. حارث مدینہ میں پہنچے, مدینہ میں گئے, پوچھا جی میرا بھائی آیا تھا. لوگ زبان سے بتاتے ہی نہیں, میرا بھائی یہاں آیا تھا, بتاتے ہی لوگ کہاں گیا, کیا ہوا. ایک بندہ نے ہاتھ پکڑا, ایک مکان کی طرف لے گئے. فرمایا یہاں پر تمہارا بھائی ہے. مکان کی چٹکی کو کھولا گیا, دروازے کو کھولا گیا تو اندر ایک قبر بنی ہوئی تھی. اندر ایک قبر ہے. حضرت حارث وہیں بیٹھ گئے گھٹنوں پہ, کمر ٹوٹ گئی. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا تمہارا بھائی بیمار ہوا, پھر زندگی نے وفا نہیں کی, ہم نے اٹھایا اور بے جنازہ پڑھ کے یہاں دفن کر دیا. حضرت حارث وہیں سے واپس آئے. عبد المطلب کی بے چینی, آج میں تھوڑی سی تاخیر کو معذرت, تھوڑی سی تاخیر کی معذرت, تاکہ مضمون کسی جگہ جا لگے. آئندہ جو اور مضمون ہوگا
آئندہ جمعہ اور مضمون ہوگا. ہمارے الحمدللہ 360 سال ہے. 360 اگر دن ہے سال کے تو 360 دنوں میں نیا مضمون ہوتا ہے الحمدللہ. فرمایا عبد المطلب کی بے چینی بڑی ہوئی ہے، حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. وہ بھی انتظار میں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں بیٹے کا کیا بنے گا. بھائیو دوستو اور بزرگوں، اتنے عظیم سپوت اللہ کسی کو دیتے ہیں. آپ کا بچہ ہمارا بیمار ہو جائے، بے چینی اور کرب ہوتا ہے، پریشانی اور کشمکش کی ہوتی ہے. یہ تو ایسا بچہ ہے جس کو جو ہے ساری دنیا جان رہی ہے کہ یہ کون ہے. عبد المطلب انتہائی پریشان ہے کہ بچہ کیوں نہیں آیا. حارث جب وہاں پہنچے پوچھا کہ بھائی کا کیا بنا؟ بولتے نہیں ہیں، زبان ہی نہیں چل پا رہی. فرمایا بیٹا بتاؤ تمہارے بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اکیلے آئے ہو، بھائی کہاں رہ گیا؟ فرمایا ابا جی اللہ کے حوالے ہو گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرے نبی کا ابا دنیا سے چلا گیا. یہ میرے نبی کے ابا دنیا سے، ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، ماں کی پیٹ میں دنیا سے چلے گئے. حضرت آمنہ کو پتہ نہیں تھا. عبد المطلب آئے. حضرت آمنہ چال سے دیکھ رہی تھی کہ ابا جی کی چال میں کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ پریشانی کے عالم تھے، تصورات میں جائیں. حضرت عبد المطلب نے دست شفقت رکھا اپنی بہو کے سر پر اور فرمایا بیٹیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آمنہ کو صدمہ ہوا، حد سے زیادہ صدمہ ہوا، حد سے اتنا صدمہ ہوا اس صدمے کو اپنے الفاظ میں تعبیر کیا. میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی، کتاب کا نام طبقات ابن سعد، آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے لکھی گئی. 1250-1300 سال پہلے عربی زبان میں لکھی گئی. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پہ لکھا ہوا ہے. جلد نمبر 1 صفحہ 120 پہ لکھا ہوا ہے حضرت آمنہ کو جو صدمہ ہوا ایک دم کہنے لگی مکہ کے پہاڑوں کو دیکھ کر، مکہ کی جبل کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور صدمہ ہوا. مکہ کے پہاڑوں پہ نظر ڈالی، پھر کہا خفا جانب البطحا من ابن ہاشمی. یہ بطحا کی سرزمین اب عبداللہ سے خالی ہو گئی. خفا من جانب البطحا ابن ہاشمی وجابر لحدا خارجا فی الغماغمی. عبداللہ تجھے قبر کا مجابر جا کے بن کے بیٹھ گیا. پھر ایک اور کچھ کہا دعتہ المنایا دعوتا فاجابها. اے عبداللہ جیسے ہمارے ہاں مرثیہ کرتے ہیں، یہ حضرت آمنہ کے نکلے ہوئے درد ہے. دعتہ المنایا دعوتا فاجابها. اے عبداللہ تجھے موت نے بلایا اور تو لبیک کہہ کر چلا گیا. وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی. پھر موت کو مخاطب کر کے کہا حضرت اسرائیل کو، اے موت تو نے عبداللہ جیسا شخص روئے زمین پر نہیں چھوڑا. پھر حضرت آمنہ کے جذبات اور ابھرے اور غم تازہ ہوا. پھر رات یاد آئی جس رات میں جنازہ اٹھا، کہنے لگے عشیۃ راحوا یحملون سریرہ. وہ بھی عجیب رات ہے جب میرے عبداللہ کا جنازہ اٹھا کر لوگ ہاتھوں ہاتھ مدینہ کی سرزمین سے گزر کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے. راحوا یحملون سریرہ، ایک اٹھا کر دوسرا اٹھا کر تیسری طرف. پھر موت کا مخاطب ہو کر کہا وَإِنْ غَایَتُهَا الْمَنَايَا غَرِيبَهَا. اے موت تو نے عبداللہ کی ذات کو مٹا دیا، مجھے عبداللہ نظر نہیں آتے. وَإِنْ غَایَتُهَا الْمَنَايَا غَرِيبَهَا. تو نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن عبداللہ کا جو کردار ہے عطاء کثیر التراحمی، وہ ایسا شخص تھا جس کی فیاضی، جس کی رحم دلی آج ساری دنیا جانے گی، اس کے تو نشانات کو نہیں مٹا سکتا. وقت گزرتا چلا گیا، حضرت آمنہ کے غم بڑھتے چلے گئے. پھر اللہ نے چاہا کہ میں آمنہ کے غموں کو دور کر دوں. پھر اللہ نے چاہا کہ میں آمنہ کے غموں کو دور کر دوں. ایک اور بات یاد رکھنا کہ جب کسی عورت کو پیٹ میں حمل آ جائے تو مینسز آنا رک جایا کرتا ہے، حیض اور ماہواری آنا جانا رک جایا کرتی ہے. لیکن حضرت آمنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کبھی آیا بیٹی کبھی ہو جایا کرتی تھی، کبھی رک جایا کرتی تھی. حضرت آمنہ بھی کشمکش میں تھی، پتہ نہیں پیٹ میں مہمان ہے یا نہیں ہے. ایک فرشتے نے آ کر کے حضرت آمنہ کو بتایا آپ پریشان ہو، آپ کے پیٹ میں مہمان موجود ہے. پھر حضرت آمنہ کو تسلی ہوئی، فرشتے نے آ کر کہا نام بھی مہمان بھی ہمارا ہے، ہم میزبان بھی ہم ہیں، نام بھی ہم بتاتے احمد نام رکھنا ہے اس کا، محمد نام رکھنا ہے اس کا. حضرت آمنہ کو سارے غم بھولتے چلے گئے. پھر اللہ نے چاہا کہ سارے غموں کو مٹا دیا جائے. پھر یہی ربیع الاول آیا، ادھر سے بھائی جو ہے نا وہ 9 ماہ کا پیریڈ پورا ہو گیا، ڈلیوری کا وقت آ گیا. حضرت آمنہ فرماتی مجھے کوئی غم نہیں، پیٹ میں حمل آئے ماں کو دشواریاں ہوتی ہے. قرآن بھی کہتا ہے
دشواری ووضعته حمله فصاله، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں حمل ہو اس کو دشواریاں، اس کو غم آتے، پریشانیاں لگ جاتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ کے حمل کو اللہ نے اٹھایا ہوا تھا، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں۔ پھر ڈلیوری کا وقت آ گیا، ڈلیوری کا وقت ربیع الاول آیا، کوئی بھی تاریخ آئی، کوئی بھی تاریخ آئی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول تھا، بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول تھا، بعض علماء نے کہا جی 12 ربیع الاول تھا، کوئی بھی تاریخ ہے، لیکن اتفاقی جو قول ہے علماء کا، مشہور یہ تاریخ ہو گئی، مشہور یہ تاریخ ہو گئی کہ پیغمبر کی پیدائش 12 کو ہے، لیکن مورخین اور محدثین کا اتفاق 8 اور 9 پر ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک تاریخ میں پیدا ہوئے، ادھر ربیع الاول کا سورج چلا، اور جو ہے کوئی 9 لگا لے، 8 لگا لے، 12 لگا لے، اگر آپ کہتے ہیں 8 کو آیا یا 9 کو آیا، پھر ادھر سے تاریخ جو عیسوی بنتی ہے وہ 22 اپریل بنتا ہے، اور سنہ عیسوی 571 بنتا ہے، یکم جیٹھ تھا، صبح تہجد کا بیڑا تھا، 9 یا 8 ربیع الاول تھا، صبح 4 بج کر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے لکھا ہے، یکم ربیع الاول 9 یا 8 ربیع الاول یا 12 تھا، 571 عیسوی تھی، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھا، صبح تہجد کا وقت ہوا اور 4:20 ہو رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین پہ آ رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین پہ آ رہے تھے۔ ارے یوں لگ رہا تھا کہ مکہ کی سوسائٹی، مکہ کا سارا جو ہے وہ مکہ اب ستاروں سے دب جائے گا۔ بعض لوگ اس وقت جو حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، عورت موجود تھی، وہ کہنے لگی کہ میں ڈر رہی تھی کہ ستارہ میرے اوپر نہ گر جائے، اتنا زمین پہ لپک لپک کے آ رہے تھے۔ 4:20 ہوئے، حضرت آمنہ کے بطن اثر سے نکل کر ایک ہستی زمین پر آئی ہے، اس نے آ کر کے سجدہ کیا، پھر سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، پھر آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر کہا، یہ کون ہے؟ اس امت کا غمخوار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اس نبی نے آ کر کے سب سے پہلے سجدہ کیا ہے۔ علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، بہت سارا انداز لکھا ہے، ایک بات نقل کرتا ہوں، میرے پیغمبر نے آ کر کے، بعض علماء نے کہا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ہمیں تب دیکھنا کہ رسول پاک کے دونوں ہاتھ یوں سر نیچے تھا، دونوں ہاتھ آگے تھے، یوں آئے تو دونوں ہاتھوں کو نیچے لگایا، پھر جو آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں پہ جنبش آئی۔ علماء نے لکھا ہے اس امت کے لیے رہائی اور معافی مانگی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو نبی آئے تو امت کو سجدہ سکھائے، جو نبی آئے اور امت کو ایک اللہ کی طرف جانے کی بات کرے۔ آج میری بات سے ناراض نہ ہونا، آج امت نے کیا دیا نبی کو؟ نبی کے غموں کا اور نبی کے آنسوؤں کو کیا صدقہ دیا ہے؟ کیا امت نے جو ہے وہ نبی کے لیے چیزوں کا کیا متبادل پیش کیا ہے؟ جو نبی رہائی مانگے، آج امت نے کیا کیا؟ ہم نے شکلیں بدل دی ہیں، ہم نے صورت بدل دی ہے، ہم نے کلچر بدل دیا ہے، ہم نے تہذیب بدل دی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور مسلمان ساتھیوں، ناراض نہ ہونا، صرف سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لینا، سال میں ایک مرتبہ ہم کہہ لیتے ہیں جی ربیع الاول آیا، کیا پیغمبر کا اتنا سہارا ہے ہمارے اوپر؟ سال کے ایک مرتبہ کا حق ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے فرانس کو پتا چلا یہ سال میں ایک مرتبہ ہلا گلا کرنے والے انہیں خاکی شائع کر دی۔ فرانس والوں کو پتا چلا کہ ایمانی غیرت ان میں نہیں ہے، یہ بھی عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے منانا جانتے ہیں۔ برتھ ڈے ہمارا طریقہ نہیں ہے بابا، یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، عیسائیوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ آج مسلمان طبقہ رات دن برتھ ڈے منا رہے، اچھے گھرانے برتھ ڈے منا رہے، اور غضب تو یہ تھا، ظلم تو یہ کر دیا، پیغمبر کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ارے کیک کاٹے جا رہے۔ کیا عیسائیوں کے پاس، میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تہذیب محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے خوشی کا انداز ڈھونڈا، انہوں نے برتھ ڈے اور کیک کاٹنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ میرے پیغمبر کا کون سا لمحہ ایسا جو آج محفوظ نہیں ہے؟ ہمیں جو ضرورت پڑی کیک کاٹنے کی، ایسے ظلم مت کرو، ایسے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، ایسے ظلم و ستم کی داستانیں برپا مت کرو۔ آج ساری دنیا فرانس کی میرے پیغمبر کی خاکیں شائع کر رہی ہے، رات دن ظلم و ستم کھایا جا رہا ہے، پیغمبر کی صورت بنا کر کارٹون کی صورت میں ساری دنیا کو نمائش کروائی جا رہی ہے۔ مسلمان کیک کاٹ رہا ہے، مسلمان کیک کاٹ رہا ہے، کیک پر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر چھریاں چلا رہا ہے، اور کیک کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کر نالین مبارک اور پیغمبر کے روزے کا ماڈل بنا کر کے بکریوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی نظروں سے کتوں کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، نالی کے اندر پڑا ہوا۔ بتاؤ غیروں سے شکوے کرتے ہو، غیروں سے شکوے کرتے ہو، انہوں نے پیغمبر کے خاکے شائع کر دیے، ارے تم نے کسر چھوڑی ہے، نالین پیغمبر کے جوتوں کا خاکہ ماڈل
اس لیے میرے بھائیوں توبہ کر کے اٹھیں، سچی محبت پیغمبر کی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے بھی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، کہہ سنے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے